From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبو یقیناً بات کریں گے اسرائیل اور ایران کے درمیان ہونے والی جنگ میں کہ اس جنگ کا اختتام کیسے ہوگا، اینڈ گیم کیا ہوگا، کسی کے پاس ہے نقشہ کہ اب اس کا اینڈ گیم کیا ہوگا؟ جہاز تو اڑا دیا، اب رن وے ڈھونڈو گے لینڈ کرنے کے لیے، وہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ تفصیل میں جائیں اور اس سلسلے میں اپنے چند نکات پوائنٹس میں آپ کو پیش کروں، میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کل واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی امریکن نے، پاکستانی ڈائسپورا نے ایسا شاندار پیغام دیا ہے جو برسوں تاریخ دہراتی رہے گی۔ پورے امریکہ سے، ایون کینیڈا سے، ایسے چھوٹے چھوٹے شہروں سے بھی لوگ نکل کر آئے ہیں اور وہاں پہ جمع ہو کے انہوں نے پاکستان سے، عمران خان سے اپنی محبت کا بھرپور احساس دلایا ہے۔ اور یہ پیغام، یہ بات اب جرنیلوں کو سمجھ لینی چاہیے، اور ان کے جو گماشتے یہاں گھوم رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور جو مختلف وہ بھی نوٹس بھی لکھواتے ہیں ویڈیوز پر، کبھی پیار سے، کبھی نفرت سے، کبھی گالی گلوچ سے، جس کی جیسی تربیت ہوتی ہے وہ اس ٹائپ کی وہ دے دیتا ہے آرگومنٹ یا کمنٹس دے دیتا ہے، تو ٹھیک ہے، فائن۔ اچھا دیکھیے، ان کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ اوورسیز پاکستانی آپ کا کوئی بیانیہ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کرپشن سے اور جرنیلی جو دادا گیری ہے اس کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ آپ کہیں سے کوئی بھی دلیل لے آئیے، یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں۔ یار جھوٹا سکہ چلنے والا دور گزر چکا، اب احساس کرو کہ آپ کس دور میں زندہ ہو۔ اوورسیز پاکستانیز عمران خان کے ساتھ تھے، عمران خان کے ساتھ ہیں، عمران خان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ اب آپ اپنے خیمے اگر آپ نے یہاں گاڑنے کی کچھ سوچی ہے تو خیمے لپیٹ کے لے جائیے، یہاں آپ کا کام نہیں۔ اپنا وقت ضائع مت کیجیے، ذہین لوگ وقت ضائع نہیں کرتے ادھر ادھر۔ اچھا، جو وہ لوگ جنہوں نے یہ سارا اسٹیج سجایا ان کو یقیناً مبارکباد دینی چاہیے، جس میں واشنگٹن ڈی سی کے جناب جونی بشیر صاحب، آصف محمود صاحب، مختار صاحب اور فتیانہ صاحب، اور کیا نام ہے ان کا، سجاد برکی صاحب، ڈاکٹر شہباز گل صاحب، اور راجہ صاحب شکاگو سے، تمام دوست جنہوں نے بھی محنت کی وہ تعریف کے لائق ہیں کہ انہوں نے اپنا وقت اور ٹائم لگایا، اور ایک شاندار ہسٹوریکل ایونٹ تھا یہ کل جو ہوا ہے، اور لوگوں نے ثابت کیا کہ وہ کتنے ثابت قدم ہیں۔ As of to them۔ آئیے آگے بڑھیے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو پاورفل ہاؤسز ہیں، پاور ہاؤسز ہیں، ان کو یہ عقل دے کہ بھائی مسئلے سے لڑنا حل نہیں ہے، مسئلے کا سلوشن ڈھونڈنا صحیح کام ہے، وہ حل ہوتا ہے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ اور کتنی دیر بھی کر لیں، رزلٹ یہی نکلیں گے جو آج نکلے ہوئے ہیں۔ عمران خان کو رہا کیجئے، آگے چلیے، ایک دوسرے کو کچھ تھوڑا سا روم دیجئے، آگے پیچھے کیجئے اور بات کو آگے بڑھائیے۔ اگر آپ کو پاکستان عزیز ہے تو عمران خان کو رہا کیجئے۔ اچھا صاحب، اب آئیے اسرائیل اور ایران کی جنگ کی طرف۔ دیکھیے، عمران خان ایک بات کہتے ہیں کہ جنگ کا آغاز کرنا تو بہت آسان کام ہے، لیکن جنگ کو روکنا بہت مشکل کام ہے۔ اب آپ بتائیے، یہ جنگ کا انہوں نے آغاز کیا اسرائیل نے کہ اتنا خوفناک حملہ ان پہ کر دیا کہ ان کی پوری قیادت مار دی، سائنٹسٹ مار دیے، ٹھیک ہے۔ اب حاصل کیا ہوا؟ اب کسی کے پاس کوئی اینڈ گیم ہے، پلان ہے کہ اب یہ رکے گا کیسے؟ اب سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔
جی، تو اب سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اینڈ گیم کیا ہو، کیسے ہوگا. دیکھیے، ایک تو کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا، ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم امن کو لاسٹ آپشن سمجھتے ہیں، جو غلطی ہے. پیس کو ہم آخری آپشن پہ رکھتے ہیں، اگر یہ نہیں سب کچھ ہو گیا تو پھر ہم خاموش ہو جائیں گے یا ایسا کر لیں گے. جبکہ امن جو ہے، پیس جو ہے، وہ فرسٹ آپشن اگر آپ کے دماغ میں نہیں ہے تو آپ کبھی بھی امن حاصل نہیں کر سکیں گے. اور دوسری بات یہ کہ امن جو ہے، پیس جو ہے، وہ کوئی خواب نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو سچے سٹیپس لینے پڑتے ہیں. کم آؤٹ آف دس illusion کہ وہ ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، نہیں، سالڈ کانکریٹ ایکشن لینے پڑتے ہیں تو امن قائم ہوتا ہے. اب یہ جو جنگ انہوں نے چھیڑی ہے اسرائیل نے، مجھے بتائیے کیا اس کا حل کوئی آسان حل ہے؟ جبکہ دونوں طرف سے ول جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے. ایک کے پاس اسلحہ بہت ہے، اسرائیل کے پاس، اور ان کے پاس فیتھ بہت ہے. نیو یارک ٹائمز نے جو پرسوں لکھا تھا وہ میں نے پڑھا تھا، آپ کو بتایا بھی تھا، کہ وہ کہتے ہیں کہ کمال ہے صاحب کہ اوپر سے میزائل گر رہے ہیں، وہ خطرہ ہے، اور وہ میدان میں نکل آئے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، لبیک یا حسین لبیک. لڑ سکتے ہیں آپ ان سے، لڑ سکتے ہیں، مجھے پتا ہے. کتنی دیر تک لڑ سکتے ہیں، اہمیت اس بات کی ہے. آج ایران نے کہا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ ہمارے میزائل ختم ہو جائیں گے، 2 سال گزر جائیں گے تو بھی ہمارے پاس کچھ میزائل باقی رہیں گے. یہ جنگ چھیڑنا آسان ہے. عمران خان ایک بات اکثر کہتے ہیں کہ دیکھو، جنگ کا آغاز کرنا آسان ہے، اس کا اینڈ، اختتام جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. کسی بڑے وائز آدمی نے کہا تھا کہ I can tell you how to stop a war. So somebody they asked him, so tell me how to stop a war. He said never initiate one. کبھی ابتدا ہی مت کرو، جنگ کی ابتدا مت کرو. یہی طریقہ ہے جنگ کو ختم کرنے کا. اور جو کرے گا سو بھگتے گا. اب یہ بھگت رہے ہیں. اچھا، میں چند اہم پوائنٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں. دیکھیے کیسے میزائل گر رہے ہیں، شعلے کیسے لپک رہے ہیں، لوگ کیسے پریشان ہیں، کس نے کس کو کتنا مارا، یہ آپ ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں. یہ کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے جو ہم آپس میں ڈسکس کریں. جو کنسرن پوائنٹ ہے میں چاہتا ہوں وہ صرف میں آپ کے سامنے رکھوں، اگرچہ وہ بڑے ان میں گلیمر نہیں ہوتا لیکن وہ بہت ضروری ہوتے ہیں. مثلا اس وقت اس بات کا جاننا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو ریڈیشن لیک ہونے لگی ہے نتنز کے، وہ جو جوہری پروگرام ہے ان کا وہاں پہ ایران کا، جہاں پہ انہوں نے بم مارے ہیں اسرائیل نے، اس سے اگر یہ ریڈیشن بڑھتی چلی گئی، اٹامک پاور کمیشن جو ہے پاکستان کا، اس کو بھی الرٹ کر دیا ہے پاکستان نے کہ بھئی تم ذرا دیکھو ہوا میں اس کی مقدار کیا ہے، بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے. یہ بہت ہی خطرناک کام ہوا ہے. جو بارڈر کے قریب ہیں ایران کے، چاہے وہ عراق ہو یا پاکستان ہو، دوسرے کنٹریز ہو، ان کے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہوگی. اچھا، اب آپ ذرا صحیح فیکٹس اینڈ فیگر سے بات کیجئے. دیکھیے یہ جو سینٹر تھا نتنز کا، اس کو ایران نہیں، عالمی ایٹمی توانائی کی ایجنسی چلا رہی تھی. ایران نہیں چلا رہا تھا. یہاں کوئی ایٹم بم نہیں بن رہا تھا. ایک خاص مقدار میں اس کا پرامن مقاصد کے لیے اس کا کام ہو رہا تھا، اور وہ بھی کافی ہوتا ہے اگر لیک ہو جائے تو. ٹھیک ہے، تو اس پہ انہوں نے حملہ کر دیا اور کہا نتن یاہو نے ہمیں شک تھا. اچھا، آپ شک کی بنیاد پر جس پر شک ہوگا اس پہ آپ حملہ کر دیں گے. امریکہ کی یہ ایک ایجنسی ہے، اس کا نام ہے آرم کنٹرول ایسوسی ایشن، اس کی ڈائریکٹر ہیں کیلسی دیوان. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اسرائیل نے ہمیں ایسے کوئی ثبوت نہیں دیے کہ یہاں پہ ایٹم بم بن رہا ہے اور انہوں نے حملہ کر دیا. مثلا اب آپ ان امریکن ایجنسیز جو ہیں ان کو بھی ڈینائی کر دیں اور ان سے بھی کہہ دیں ہمیں شک تھا لہذا ہم نے کر دیا. یہ دنیا آپ کے شک کی وجہ سے برباد ہوگی کہ جس پہ آپ کو شک ہوگا آپ اس کو مار دیں گے. اور پاکستان کے لیے نتن یاہو صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم سے ایک غلطی ہو گئی، ایک چوک ہو گئی،
کہ ہم نے پاکستان کو ایٹمی قوت بننے دیا، اس کو اس وقت روک لیتے تو اچھا تھا. آپ ایران کو نہیں بننے دیں گے. تم اللہ میاں ہو اس ملک کے، اس دنیا کے. تم اس دنیا پہ، تمہیں خدا نے اپنا نائب بنا کے چلو نائب تو دور کی چیز ہے، تم تو یہ سمجھتے ہو کہ تم ہی ہو، تم ہی ڈیسائیڈ کرو گے کہ کون ایٹم بم رکھ سکے گا، کون نہیں رکھ سکے گا. سارے فیصلے تم کرو گے. تمہیں یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ اپنی سوچ کو روکو. اچھا لک دیکھیے، اگر یہ بڑی طاقتیں مل کر اسرائیل کو یہ جنگ جتوا دیں یا یہ رکوا دیں، دو ہی کام ہو سکتے ہیں نا یار، اور کیا ہوگا؟ بہت بڑے پیمانے پہ وہ کریں، اس کو برباد کر ڈالیں، ان کی عمارتیں، ان کو وہ، یا پھر کوئی ثالثی کا کام ہو جائے. یہی دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں نا، یہی ہوں گے اینڈ پہ. کیا اس کے بعد تم سمجھتے ہو کہ تم نے جنگ جیت لی؟ دیکھو، جنگ جو جیتی جاتی ہے اس کا اصل فرنٹ جو ہوتا ہے وہ انسانی ذہن ہوتا ہے. ان کو راضی کرنا ہوتا ہے، ان کے دل میں جگہ بنانی ہوتی ہے. کیا تم اس طرح پورے ایران کی، پوری مسلم امہ کے ذہن جو ہے وہ بدل لو گے؟ سب کو اپنا غلام بنا لو گے کہ کوئی آنکھ نہ اٹھائے، کوئی اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کرے، جو کرے تم سے پوچھ کر کرے، اور اتنا ہی کرے جتنا تم کہو گے؟ تم اس بات پہ سب کو ایگری کرو گے اپنے اسلحے کے ذریعے؟ یہ ممکن نہیں ہے. دیکھو، اصل ذہانت تو یہ ہوتی ہے، کس نے کہا تھا کہ جو دشمن کو دوست بنا لے وہ ونر ہے. تم روز دوستوں کو بھی دشمن بنا رہے ہو. اب امریکہ بھی تنگ آ گیا تم سے کہ بھئی ہم تمہارے لیے ایک عرصے سے یہ بدنامی کیوں خرید رہے ہیں؟ سوچیں گے نہیں، اب سوچنا شروع کر دیا ہے. کچھ ایسے ہیں یہاں ذہین لوگ، دماغ ایسے کہ وہ یہ سوچنے لگے کہ یار یہ کب تک. اور میں بھی کہتا ہوں کہ جناب سوچو اس پہ کہ آپ، اب روس سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ روس وہاں گھس گیا اور آپ کو ان کو سپورٹ کرنا ہے، باقی سب روس کے الائے ہیں ادھر. نہیں، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اور جو انویسٹمنٹ ہمیں مل سکتی ہے عرب ورلڈ سے، یہاں ہم دیتے ہیں، وہاں سے ہم لے رہے ہیں، لیں گے، تو ہمیں ان سے دشمنی کیوں کرنی چاہیے؟ یہ امریکن سوچ یہ ہونی چاہیے. دیکھو شفٹ ہوتی ہے، پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے ہر 10 سال میں یہ ہوتی ہے. یہ سوچ یہاں پر اب پیدا ہو گئی ہے. اچھا صاحب، تو اب آئیے ایک ایسے اہم سوال کی طرف. ابھی کل شادی میں مجھ سے ایک ینگ لوگ تھے. ہم جیسے بڈھے ٹھڈے تو جانتے ہیں یہ تاریخ کیا ہے، یہ کیسے فلسطین، یہ اسرائیل کیسے بنا، لیکن جو بچے ہیں ان کو نہیں معلوم. ان کو چاہیے کہ ذرا خود بھی گوگل کریں. کچھ پوائنٹس میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، کس طرح فریش اپ ہو جائے آپ کا آئیڈیا بھی. دیکھو کیا ہوا، ان بچے، اب ہمارے بچے بھی کافی ہمارا پروگرام دیکھنے لگے ہیں، اپ ٹو 22 13 to 22% ایج کے. اچھا دیکھو، وہ سوال یہ کر رہے تھے کہ صاحب، فائق صاحب، اسرائیل تو ایران کے درمیان میں 1500 یا 1600 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے، ان کا تو کوئی بارڈر ڈسپیوٹ بنتا ہی نہیں ہے، یہ کس بات کی جنگ ہو رہی ہے؟ یہ بہت صحیح سوال ہے اور ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے. دیکھو میں ایک بات آپ سے ایمانداری سے کہوں گا جو میں سمجھتا ہوں صحیح، I may be wrong or you may disagree with me. وہ دونوں صورتوں میں آپ کا احترام قائم رکھوں گا. میں اس سرزمین، اس مقدس سرزمین پر سب سے پہلے یہودیوں کا، اس کے بعد کرسچنز کا، اس کے بعد مسلمان، تینوں کا حق مانتا ہوں. اگر آپ بہت لانگ ہسٹری میں چلے جائیں نا تو دیکھو یہ حضرت موسیٰ کی بھی زمین ہے، حضرت عیسیٰ کی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی. ٹھیک ہے نا، ہمارا بھی بیت المقدس پہلا وہاں پہ تھا. اچھا اگر آپ یہ بہت ہی ہزاروں سال چلے جائیں، لیکن اگر آپ 1947 میں آ جائیں بات سمجھنے کے لیے، دیکھو فلسطینی وہاں پہ کئی 100 سال سے وہ فلسطین تھا، رہ رہے تھے. یہودی جو یورپ میں آباد تھے، جو صدیوں پہلے چھوڑ آئے تھے فلسطین کو،
انہوں نے ہٹلر کے مظالم سے تنگ آ کر یہاں کا رخ کرنا شروع کر دیا، فلسطین کا، ٹھیک ہے. یہاں پہ کسی نے کچھ زمینیں بھی خریدی اور پھر 47 میں باقاعدہ قبضہ کر لیا، اور اس کے پیچھے برطانیہ کا بڑا کردار تھا. انہوں نے ان کو یونائٹڈ نیشن کے ذریعے جو ہے یہ ملک ان کو دلوا دیا زبردستی کر کے، ٹھیک. اچھا، اب اس زبردستی میں یو این نے کیا کیا؟ یو این نے 1300 اسکوائر کلومیٹر رقبہ جو تھا فلسطین کا، وہ کہا یہ تو آپ کا ہو گیا، جوس کا، یہ یہاں پہ اسرائیل بنائیں. اور 1100 اسکوائر کلومیٹر رقبہ جو تھا وہ عربس کو دے دیا کہ یہ آپ فلسطین یہاں پہ رہے. اچھا، 47 میں یہ بات طے ہوئی، اور 48 میں اچھا جو جیروشلم جو تھا اس کو انٹرنیشنل کسٹڈی میں دے دیا گیا تھا کہ یہ جیروشلم جو انٹرنیشنل کنٹرول میں رہے گا. سال بھر نہیں گزرا تھا انہوں نے فساد برپا کر دیا وہاں پہ یہودیوں نے، اور جناب وہ جو تھا ویسٹ جیروشلم اس پہ قبضہ کر لیا. دیکھیے، اور پھر رکے نہیں اس پہ، اس دن سے لے کے آج تک یہ ساری زمین جو ہے وہ اس کو قبضہ کرتے آئے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے یہ ویسٹ بینک پہ اور غزہ پہ، اس پہ بھی قبضہ کر لیا. وہ غزہ کچھ اس کے انڈر میں دیا تھا ایجپٹ کے، اور یہ جو ہے جارڈن جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا. پھر ایجپٹ کو بھی مار مار کے انہوں نے وہاں سے نکال دیا، ٹھیک ہے. اب غزہ کے جو ہے اس میں ایئر اور سی، اس کا سارا کنٹرول، لینڈ بھی کچھ لینڈ بیچارے تھوڑے سے ان کے پاس رہ گئی ہے فلسطینیوں کے، جہاں یہ آج بھی ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ جو ہے لینڈ اور سی کا ٹوٹل کنٹرول ان کے پاس ہے. ویسٹ بینک میں بھی آپ یہی تماشا دیکھیں گے کہ 60% لینڈ جو ہے وہ جس کو ایریا سی کہتے ہیں، وہاں پہ یہودی آبادیاں بسانی شروع کر دی. یونائٹڈ نیشن منع کرتا رہا، لیکن دے ڈونٹ کیئر، وہ اس موڈ میں ہیں. اور اس کے بعد کے سارے مظالم آپ کے سامنے ہیں کہ وہ کتے چھوڑتے ہیں، وہ ان کے مسلم خواتین کے برقعے کھینچتی ہیں، خوف پھیلاتے ہیں کتے، اور یہ ان کے ساتھ مل کے ان کے بچوں کو بھوکا مارتے ہیں، گولیاں مارتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، پورا علاقہ تباہ کر دیتے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ، سمجھاؤ، کیا اس طرح سے امن قائم ہوتا ہے؟ کیا اس طریقے سے آپ اس قوم کو اپنی غلامی کے لیے رضامند کرنا چاہتے ہیں؟ وہ سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے والے لوگ نہیں ہیں، اور تمہیں اس کا پتہ ہے، تم ان سے واقف ہو. تم ایک ہی لوگ ہو، مختلف اوقات میں مختلف پیغمبر آتے رہے ہیں تمہارے درمیان میں، فیت تمہارا ابراہیمی ایک ہی ہے، اور سب ایک دوسرے سے واقف ہو. کتنی بڑی غلط فہمی ہے. تم کمزور کو مار رہے ہو، لیکن اس سے بڑا ستم یہ ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. 80 سال سے، کتنے سال ہو گئے بنے ہوئے، 78 to 80 کتنے سال بھی، پوری قوم ذہنی مریض ہو چکی ہے تمہاری. عام دنوں میں ایک اسرائیلی جب سڑک پہ چل رہا ہوتا ہے اس خوف میں ہوتا ہے. یار ایسی زندگی سے موت ہی بہتر ہے کہ ہر وقت آپ خوف میں رہیں. کیوں خوف میں رہتے ہیں؟ ان غلط پالیسیز کی وجہ سے. ایک کوئی دشمن ملک ہوتا نا بھارت اور ہندوستان پاکستان کے درمیان جیسے، تو آپ نمٹ لیتے، وہ بھی مشکل ہے. لیکن یہاں چاروں طرف آپ ان کے ساتھ ہیں، آپ ان سے دوستی کر کے تو زندہ رہ سکتے ہیں. پڑوسیوں سے دشمنی کر کے پڑوسیوں سے کب تک زندہ رہو گے، اور کب تک یہ تم امریکہ کی کندھوں پہ چڑھ کے یہ عیش کرتے رہو گے. اور اب امریکہ میں یہ سوچ شروع ہو چکی ہے، شروع تو پہلے بھی تھی، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ فلیئر اپ ہو رہی ہے کہ بھائی ہمارے کندھوں پہ کب تک ناچو گے. اب ہم تمہیں ایڈ دیتے ہیں اور ان سے ہم انویسٹمنٹ لے رہے ہیں بڑے بڑے پیمانے کی، تو ہمیں کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اس سوچ پہ ہمیشہ بات کیا کیجیے، یہ اہم ہے. اچھا، آخری ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اپنے ایرانی دوستوں بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں. دیکھو، آج مسلم دنیا، یہ برادران اسلام جن کو آپ کہتے ہیں نا، یہ برادران یوسف ہیں. برادران اسلام نہ سمجھنا، ان کے اندر وہ کردار ہے برادران یوسف والا. پاکستان سے وہ خواجہ آصف یا ایم بی ایس، ان پہ اعتبار مت کرنا.
یہ اجازت لے کر، کہیں سے اجازت لے کر بول رہے ہوں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے، یہ تمہارے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. یہ صرف اپنی قوم کو خوش کرنے کے لیے، اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، ان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے یہ بیانات دیں گے. یہ تمہارے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. تم نے ابھی بھی جو کچھ کر کے دکھایا ہے وہ کوئی اور قوم کر کے نہیں دکھا سکتی. ساری تمہاری فرنٹ لائن کے جرنیل، اس جرنیل کا اسسٹنٹ، سائنٹسٹ اس کا اسسٹنٹ، سب کو کس انداز سے انہوں نے مارا ہے، اور تم کیسے دوبارہ آئے ہو سامنے، اور کتنی مضبوطی سے سامنے آئے ہو، جبکہ تمہاری اصل ہائرارکی، اصل فرنٹ لائن مار دی، کاٹ دی گئی تھی، اور تم اتنی قوت سے سامنے آئی. اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہے. مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تم اپنی قوت بازو پہ بھروسہ رکھنا. اور یہ تمہارے وہاں جو جاسوسی کا نظام ہے نا، مجھے شرمندگی ہے، بہت شرمندگی ہے. غدار ہمارے یہاں بھی ہیں، آج بھی ہیں. ہمارے یہاں فوج میں بھی غدار ہیں، سیاسی جماعتوں میں بھی غدار ہیں. جن کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، میں بھی کچھ جانتا ہوں، لیکن اتنے غدار ہیں. اور تمہارے یہاں موساد کا اور را کا اتنا ملاپ ہے، اور تم اس کو فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکے. تم چابہار کی بندرگاہ بنا رہے تھے مودی کے ساتھ، اور مودی نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا؟ 73 لوگ پکڑے گئے ہیں وہاں سے، بھارتی را کے لوگ. انہوں نے اندر بیٹھ کر اندر سے حملہ کروایا. دیکھو اتنا پریسائز حملہ کوئی کر سکتا ہے کہ یہ صاحب کس وقت ہوں گے، کس بلڈنگ میں ہوں گے، کس فلور پر ہوں گے؟ یہ سب اندر کے لوگوں کو ملا کے کیا ہے. میں اکثر یہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ رحمت للعالمین آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ ہر قوم کا ایک فتنہ ہوتا ہے. میری قوم کا فتنہ پیسہ ہے. یہ پیسے کے لیے پاکستانی قوم تمہارے ساتھ رہے گی، جرنیل تمہیں دھوکہ دیں گے، اور ناٹ آل آف دیم، بٹ جو پاور میں ہیں وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے. اپنی قوت پہ بھروسہ کرنا. میں تو شروع سے اس بات کا زندگی میں قائل ہوں، انسان اپنی قوت پہ ہمیشہ بھروسہ رکھے، اس کو اتنا مضبوط رکھے کہ جب کوئی سامنے آئے اور مقابلہ ہو تو پھر اس کا پورا استعمال کرے. زندگی اسی طرح سے جی جاتی ہے، چاہے انڈیویجول ہو یا وہ کلیکٹیو بھی ہو، کہ نہیں اپنی قوت پہ بھروسہ، پورا رسپانس جب کرو تو پھر پورا رسپانس کرو. ہولڈ کرتے رہو، لیکن جب کرو تو پھر پورا کام کرو. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو براہ مہربانی اس کو آگے بڑھائیے گا تاکہ رائے عامہ ہموار کی جا سکے، اور حق اور سچ کے لیے کھڑے رہنا. دیکھو امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا، حق کے لیے جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ بڑی قربانی دینی پڑے گی، اتنی زیادہ ٹھکائی ہوگی. آج ایران جو حالات سہ رہا ہے نا، وہ ہماری دفاع میں سہ رہا ہے. آج اگر ایران برباد ہو گیا تو کل ہر ایک کی باری آئے گی. پاکستان ہو یا سعودیہ ہو یا ایجپٹ ہو. اب پھر آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی نا. آپ کی کیا حیثیت ہوگی؟ ایران اگر یہ ایسے برباد کر دیتے ہیں تو پھر آپ عمان، دبئی، یو اے ای، یہ فلاں فلاں، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ نہیں. اگر ایران اٹھ گیا تو، اگر ایران ہار گیا تو، ایران اپنی ہی نہیں تمہاری بقا کی بھی جنگ لڑ رہا ہے. یہ بات یاد رکھنا مسلمانوں. پھر اس کے بعد اندھیرا ہے، اجالا نہیں. اگر آپ میری باتوں سے سہمت ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنے کمنٹ سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.